ماہرین دین سے سمجھو. اے میرے جڑے ہاتھ ویکو, دین بابیاں کو لو, پلمبراں کو نہ لو. فرید الدین کی ایک کتاب کا ایک جملہ مولوی کی عقل میں نہیں آ سکتا. بابوں پہ لوگ تحقیقیں کر رہے ہیں, تو بابوں پہ بھونک رہا ہے. یہ آمنو بتا رہا ہے حسینی وہ ہے جس کے دل میں ابو بکر ہے, وہ بندہ حسینی نہیں جو صحابہ کا گستاخ ہے. وقت بچاتے ہوئے سورہ شورا میں سے 42 نمبر سورہ کی 23 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں. میں ساری آیت پڑھیں گے تو بات کافی طویل ہے, لمبی ہے. بس یہ 2-4 لفظوں کا ترجمہ میں کروں گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لفظوں کا ترجمہ کریں گے, پھر آپ سے اجازت لے کے نکل جائیں گے. 9 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل میں 4 بھی ہو 5 بھی ہو 9 بن جاتا ہے. تو سبحان اللہ بھی اسی نے کہنا تھا جس کے دل میں بسم اللہ 5 تن پاک بھی ہیں, بسم اللہ, اور مصطفیٰ کے 4 یار بھی ہیں, بسم اللہ, سلامت رہیں. تو بس یہ 9 الفاظ کا ترجمہ سنیں اور فوراً اجازت دیں. جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ اگر لگ جاتے تو پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو ہو جاتی. فقیر کی مجبوری آپ سارے سمجھتے ہیں. اچھا بھئی, اس آیہ مجیدہ کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر سنیں. بھئی بیٹا آپ لوگ گفتگو نہ کریں. بھئی میں چونکہ پڑھاتا ہوں, میرے سامنے بچے جوان بیٹھتے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے اسکالر بچے ہوتے ہیں, تو آپ گفتگو کریں گے تو بات ساری ضائع ہو جائے گی, کسی کے پلے نہیں کچھ پڑے گا. خاموش بیٹھیں گے قرآن سمجھ آ جائے گا. ویسے بھی اہل ایمان قرآن خاموش ہو کے سنتے ہیں. اب آپ بالکل گفتگو نہیں کریں. اگر کوئی بچہ بولے اسے خاموش کروا دیں تاکہ توجہ قرآن کی طرف ہو جائے. امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کنز الایمان کے نام سے. اس ترجمے میں تفسیر ہے سید نعیم الدین مراد آبادی کی. ترجمہ ہے سنیوں کے امام کا, تفسیر ہے علی کے لال کی. کیسا حسین جوڑ ہے. میں کوشش کروں گا میں لفظ آسان بولوں تاکہ سادے بندے کو سمجھ آئے. کیسا پیارا امتزاج ہے, کیسا حسین جوڑ ہے. سنیوں کے امام کا ترجمہ, زہرا کے لال کی تفسیر. یہ آپ کے گھروں میں پڑھا ہوگا, آپ اسے پڑھ لیجئے گا. کنز الایمان کے نام سے ترجمہ ہے. اس میں حاشیہ سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت مصطفیٰ, مرتضیٰ, سیدہ, حسن مجتبہ, حسین شہید کربلا یعنی 5 تن پاک کی شان میں آئی ہے. یہ والی آیت 5 تن پاک کی. بھائی بیٹا جوان بچوں بولنا ہے میرے ساتھ, قرآن پڑھنا ہے. ایویں بے سمجھا سبحان اللہ نہیں کہہ دینا, سمجھنا ہے بات کو. بات پلے پڑے تو پھر بول سکتے ہیں, اور قرآن کے ساتھ بولنا ہے. آپ تائید فرمائیں گے, لب کشائی فرمائیں گے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گنا معاف ہو جائیں گے, 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. تو میرے جوان بچے احباب, جو چھوٹی عمر کے بچے زیادہ تشریف فرما ہیں, قرآن میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ والی آیت 5 تن پاک کے لیے ہے, حضرت حسین علیہ السلام کے لیے ہے. یہی آیت اسی ترجمے میں, اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی آیت آل عقیل, آل جعفر, آل عباس یعنی مولا علی کے بھائیوں کے لیے آئی ہے. ہاشمی خاندان کے لیے یہ آیت آئی ہے. میری نظر پڑ گئی ٹائٹل پہ, میری ٹائٹل پہ نظر نہیں پڑی تھی, اب نظر پڑ گئی ہے کہ یہ ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. حضرت حسین کے ذکر کی محفل ہے. تو یہ والی آیت حسین کی شان میں آئی ہے. کس کی شان میں؟ بد نصیب زبان چپ ہے, خوش نصیب زبان بولے گی. یہ والی آیت کس کی شان میں ہے؟ حسین پاک کی. چلیں یہ لفظ ٹھیک رہے گا, سارے مل کے بول سکیں گے. اس آیت میں بات ہے حسین پاک کی. کس کی بات ہے؟ ماشاءاللہ. فیصل آباد کے جوان جیتے رہیں, آپ سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں. دیکھیں بولیں گے تو دعا مل جائے گی. اس آیت میں بات ہے حضرت حسین پاک کی. اب آئیے گا, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آیت میں نے برکت کے لیے ساری پڑھ دی ہے، خطاب ساری آیت پہ نہیں ہے، خطاب پہلے 9 الفاظ پہ ہے۔ ذالکا سب سے پہلا لفظ ہے ذالکا۔ ذالکا کا معنی ہے یہ، کیا معنی ہے؟ نہیں، بندے پچھلے نہیں بول رہے، جب تک سب کی زبانوں پہ قرآن نہیں آئے گا بات آگے چلے گی ہی نہیں۔ پہلا لفظ ہے ذالکا، معنی ہے یہ، کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگلا لفظ ہے الذی، الذی اسم موصول ہے، ذالکا اسم اشارہ ہے۔ الذی کا معنی ہے وہ، ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ، کیا معنی ہوگا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، فیصل آباد کے جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے تازگی مل رہی ہے اور تھکاوٹ اتر رہی ہے۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین۔ بھائی ہر زبان بولے، بھائی آیت میں بات کس کی ہے؟ شاباش۔ ذالک الذی معنی ہے یہ وہ۔ لو بھی 2 لفظ ہو گئے، میں نے عرض کیا ہے 9 لفظوں کا ترجمہ ہے، پھر اجازت ہے اور فوراً نکل جانا ہے، 9 لفظ ہیں صرف۔ ذالک الذی معنی آپ سب نے کیا یہ وہ۔ آگے لفظ ہے یبشر اللہ، معنی ہے یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، یہ وہ شاباش خوش خبری ہے جو اللہ۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ نہیں یار، پچھلے بندے چپ ہیں، بات آگے نہیں چلے گی جب تک ہر زبان پہ قرآن نہیں آئے گا۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ بھئی پچھلے بندے میں دیکھ، آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ بسم اللہ، جیتے رہیں جی، استقبال فرمائیں جی، میرے بیٹے خیال کے لیے استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر، بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ چلیں پلیز، بی کنسنٹریٹ پلیز، بیٹا سنیں، بھائی بیٹا سنیں، خاموش رہیں، سنیں جی۔ ذالک الذی یہ وہ، یبشر اللہ کس نے دی؟ سلطانی صاحب آپ کا مجھے پتہ نہیں، مجھے لطف آ رہا ہے، بندے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حضرت حسین علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوش خبری ہے جو۔ اب رکنا، اب سمجھنا ذرا قرآن کو۔ آیت میں بات ہے حضرت حسین کی، تو میں ترجمہ، اچھا ہے حضرت حسین کے بارے میں ہے کیا؟ الا المودۃ، حضرت حسین کی مودت ہے اس آیت میں، تو پھر میں ترجمہ اس طرح کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ بھائی جو اللہ، یعنی آپ نے قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ لی کہ حسین کی مودت خوشخبری ہے؟ نہیں، ابھی بھی آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ جب تک سادے بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی میں آگے کیسے چلوں گا؟ حسین کی تو مودت خوشخبری ہے۔ ایک منٹ رکو فیصل آباد والو، دی کس نے؟ زبان چپ ہے، بد نصیب ہے، دی کس نے؟ کیا؟ کس کی؟ تو پھر میں کہہ لوں جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے۔ بھائی اس پہ اللہ، حضرت جی جس کے دل میں شیرازی صاحب حسین ہے اس پہ اللہ، حسین کی مودت خوشخبری ہے، دی اللہ نے۔ اچھا ایک منٹ رکنا، ذرا رکنا بیٹا، جوان بچوں رکنا۔ اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں اگر پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، تو ایک خوشخبری یہاں پہ بھی ہے سورہ صف میں، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں۔ نہیں بھئی ایسے کیسے پڑھیں گے جب آپ چپ بیٹھے ہوئے؟ جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔
بس ایسے بولو گے تو مجھے تازگی ملے گی، میں آیات پڑھتا رہوں گا جہاں پہ یہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اب رکنا، سورہ صف میرے سامنے آئی، 61 نمبر سورہ ہے اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا جی پنجابی چ گل کر لینے ہیں۔ اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں عیسیٰ اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں۔ اچھا یہ مطلب ہے پنجابی وال سمجھ ہوندی ہے۔ عیسیٰ فرما رہے نے جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری دواں۔ فیصل آباد کے غیور سنی جوانوں، اب آپ نے قرآن پڑھ کے محسوس کیا تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ بھائی غور ہے جی بات کی طرف؟ بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ اگر قرآن سمجھ آ رہا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ اگر دل شکنی نہ ہو تو میں یہ اب اتار دوں، اگر دل شکنی نہ ہو، دل ٹوٹے نہ، تالیف قلب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ پہنا ہوا ہے۔ اچھا نہیں چلے ابھی تھوڑی دیر پہنتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اب رکنا، مولا اے خوشخبری جڑی حسین دی محبت دیئے اے ساریاں لئیے، اب فرمایا چپ کرو، میں سانجا ہاں، حسین سانجا نہیں۔ نہیں میرے صاحبان نے جملے تے غور نہیں کیتا۔ مولا اے حسین دی مودت دی خوشخبری کنہ دیئے کنہ لئیے؟ اللہ فرماتا ہے عبادہ دا معنی میں بندیاں لی نہیں، بندیاں وچوں جیڑے میرے نے۔ جی میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں فقیر کی گفتگو ہر سادے بندے کے لیے ہوتی ہے اور اہل علم کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پیغام نیٹ ورکنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جاتا ہے، پھر مجھے بڑے بڑے فون بھی سننے پڑتے ہیں، بڑے بڑے پیغام پھر مجھ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کی تفہیم کر رہے ہیں۔ نہ میں نے کبھی اپنا وقت ضائع کیا ہے اور نہ ہی کبھی سامعین کا وقت ضائع کیا ہے۔ میری ڈائری میں بالکل میں آئی ایم ویری کانشیس ان کیس آف ٹائم، میں وقت کا بڑا پابند ہوں۔ میں نے سلطانی صاحب سے عرض کیا تھا میں 9 بجے آؤں گا، حضرت نے فرمایا تھوڑا پہلے آئیں۔ میں نے شاہ جی سے عرض کیا، شاہ جی ایم فل اسکالر ہیں موجود ریاض شاہ صاحب، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کلاس جلدی چھوڑیں، سلطانی صاحب نے فرمایا جلدی آنا ہے۔ ہم تقریباً 8:30 پونے 9 بجے کے قریب ہم تقریباً آ گئے تھے۔ میں اتنا کانشیس ہوں وقت کے اعتبار سے، تو مہربانی کریں آئندہ اگر آپ نے فقیر کا نام دیکھا وقت پہ تشریف لائیں گے تو کچھ مل جائے گا۔ خیر چلیں آج بھی کوشش کرتے ہیں۔ حسین کی مودت خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، مولا سب کو، فرمایا نہیں عبادہ بندیاں وچوں جیڑے میرے نے، بندیاں وچوں جیڑے۔ یہ دا مطلب ہے توانو مبارک ہوئے حسین والیانو اللہ اپنا کہندہ ہے۔ نہیں تو سی اجے بھی غور ہی نہیں کیتا، میں کوئی جملہ پہ عرض کرنا۔ مولا انجتے ویسے سارے ہی تیرے ہی نے، یار سارے او دے ہی نے، اب بھائی کدے ہو؟ مولا بندے تو سارے تیرے۔ اب فرمایا ہاں اے اپنے منہ کہندے نے اسی او دے ہاں، حسین والیانو میں کہنا اے میرے نے۔ یہ دا مطلب ہے جڑے آپ کہہ نسیوں دے ہاں وہ بندے ہور نے، جنہاں نو اللہ کہے اے بندے میرے نے، وہ بندے حسینی نے۔ ہن حسینی چپ نہیں رہن گے، جڑا حسینی بیٹھے سینے دے زور لا کے سبحان اللہ کہہ لو جلدی نال۔ اس کا مطلب ہے حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے انہیں جو بندوں میں سے اس کے ہیں۔ اچھا مولا ان کی نشانی تو ہوگی، ہن ذرا رکیا جی، ذرا ٹھہریا جی۔ ذالکا 1، الذی 2، یبشر اللہ 3 تے 4، عبادہ 5 ہو گئے نے بھائی، 5 لفظ ہو گئے نے تے 1 2 3 4 لفظ اور پئے نے، جدو اے 9 ہو گئے میں فٹافٹ نکل جانا ہے۔ مولا ان بندیاں دی کوئی نشانی تے ہوئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان کی نشانی یہ ہے الذین آمنو 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 آمنو، حسین والے ہیں آمنو، نہیں آپ سمجھے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حسین والے ہیں آمنو،
नहीं, फैसलाबाद के जवान चुप बैठे, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है हुसैन वाले हैं आमनु। नाउ क्वेश्चन इज दैट हु इज आमनु? ईमान क्या है? मुझे बाल पॉइंट, पेंसिल, मार्कल, महफिल में जरूर किसी के पास होगी, पेंसिल दे दें, बाल पॉइंट दे दें या मार्कल दे दें। जी बिस्मिल्लाह। लो जी, अगर मैं ईमान पे आयात पढ़ूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आइए जरा गौर से देखते हैं कि आमनु क्या है। जब मैंने, क्योंकि हुसैन वाले आमनु हैं, जब मैंने गौर से लफ्ज़ आमनु को देखा तो मुझे नजर क्या आया? पहले अलिफ है, बाद में मीम है, बाद में नून है, बाद में वाव है। अलिफ मीम नून वाव, 1 2 3 4 4 4 4 जी 4। ਇਹਦਾ मतलब है आमनु ओ वे जिदे दिल विच ने 4। हर बंदा नहीं बोलेगा, हर बंदा बोलेगा नहीं, बोलेगा वो जिसके दिल में अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है। जेड़े नबी दे चारों यार के नौकर बैठे हैं, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो जल्दी। इसका मतलब है फैसलाबाद वालों, ये लफ्ज़े आमनू के 4 लफ्ज़ हरफ बता रहे हैं। अबू बकर से वैर हो बंदा मोमिन नहीं होता, फारूक आजम से नफरत हो बंदा मोमिन नहीं होता, हजरत उस्मान गनी से ताल्लुक ना हो बंदा मोमिन नहीं होता। इन तीनों की मोहब्बत दिल में रख के गले में अली की गुलामी का पटा डाल, बंदा मोमिन हो जाता है। मैं उम्मीद करूं कुरान समझ आ रहा है। सुन्नी अगर बैठे हैं तो सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। भाई ईमान, हाफिज साहब किधर चले गए जिन्होंने तिलावत की है? पीछे हैं, पास हैं, कहीं हैं? अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप साथ चाहिए। हाफिज हैं ना आप भी? मैं एक मारूफ आयत पढ़ूंगा, अगर निकालूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं एक और आयत में समझाने की कोशिश करूंगा कि ईमान क्या है। रुकना बेटा, बेटा थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, रुकें। सूरह निसा मेरे सामने है, 4 नंबर सूरह है। रुकना, सुनो ईमान क्या है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह कह लो। हजरत ने मेरा साथ दिया, आप सलामत रहें। ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना, ये आयत बता रही है मोमिन वो है जो नबी की हर बात दिल से माने। नहीं, आपने गौर नहीं किया। अब मैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ले जो डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी का पैगाम पूरी दुनिया तक ले जाओ। मोमिन उसे कहते हैं नबी जो फैसला करे उसे मानो, नबी जो फैसला करे उसे मानो। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, सुन्नी मचल जाएंगे। नबी जिसे मुसल्ले पे खड़ा करे उसे मानो। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। इसका मतलब है नबी जिसे मुसल्ले पे खड़ा करे उसे मानो। ये आमनू बता रहा है हुसैनी वो है जिसके दिल में अबू बकर है। वो बंदा हुसैनी नहीं जो सहाबा का गुस्ताख है। हुसैनी वो है जो सिद्दीक का नौकर है, जो सिद्दीक का नौकर है। सुभान अल्लाह कहे मेरे सामने। जो हजरत उमर का नौकर है, सुभान अल्लाह कहे मेरे सामने। देखें मेरे साहिब, हो चुके मैं सफ़र लंबे करता हूँ, 24 घंटे गाड़ी में बैठने का मौका मिलता है मुझे। मैं थोड़ी देर खड़ा भी कभी कभी हो जाता हूँ दुराने खिताब। ये फिक्र ना कीजिएगा, ये मेरी थकावट की वजह है। वो हज़रत फारूक आज़म ने एक दिन कहा कि कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक मीटिंग आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग अंदर नहीं आएंगे। हज़रत उमर मीटिंग बैठे ने, बाहर नौकर नु खड़ा कीता है कि भाई अंदर कोई ना आए। हुण हर आउण वाले नु ये मना पिया करदा है कि भी अमीरुल मोमिनीन ने मना कीता है ते अंदर नहीं जाना। हर बंदा वापस जा रहा है। अचानक अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर दे अपने पुत्र आए। इस गुलाम ने हाथ जोड़ के आख्या तुहाडे अब्बा जी ने मना कीता है, अंदर नहीं जाना। अब्दुल्ला बिन उमर उत्थों ही वापस मुड़ गए। जो अब्दुल्ला बिन उमर मुड़े ने ना, पीछे हुसैन भी आउंदे सन पे। हाय हाय, पीछे हजरत हुसैन भी आ रहे थे। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुन लिया कि अंदर नहीं जाना, आप भी पीछे से वापस मुड़ गए। फैसलाबाद वालों, जब हुसैन मुड़े ना, नौकर के दिल को कुछ हुआ। इसने अंदर जाके कहा अमीरुल मोमिनीन माफ कीजिएगा, आपका बेटा आ रहा था वो मुड़ गया, पीछे हुसैन थे वो भी मुड़ गए। मैंने पढ़ा है फारूक आजम ने जूता भी नहीं पहना, कॉन्फ्रेंस छोड़ी, मीटिंग छोड़ी, मशीर छोड़े, वजीर छोड़े, बाजार में आके हुसैन का
پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا۔ فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر۔ بھائی عقیدہ سمجھ آ رہا؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ایسے نہ کریں، اگر تو یہ کوئی رواج ہے اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نعروں کا تو پھر ٹھیک ہے، رواج خراب نہیں کرنا۔ یہ وہ خوش خبری ہے، واہ کیا بات ہے۔ اب میرے دوست قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وہ حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ، زہرا کی غلامی وہ خوش خبری ہے۔ ہائے ہائے، نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ اچھا اگر آپ کہو تو میں مصطفیٰ کی بیٹی پہ ایک آیت نہ پڑھ لوں؟ نہیں آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑ دیا، نہیں جا رہے، بے فکر نہیں۔ یہ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوں میں نہ یارا۔ اچھا ٹھیک ہے، رکیں، سنیں سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے بھائی، 3 نمبر سورہ کی 42 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ لو جی اب ترجمہ سنیے گا۔ نہیں بھی بیٹا گفتگو نہیں کریں، اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے، بیٹا گفتگو نہیں کریں، بالکل خاموشی رکھیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اللہ فرماتا ہے مریم کے پاس فرشتے آتے تھے، آ کے اس سے باتیں کرتے تھے۔ مریم نال فرشتے گلاں کر دے سن۔ رکیا جی مولا کیوں؟ فرمایا طاہرہ کی، مریم پاک ہے، مریم پاکے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سنی مچل جائیں گے۔ اچھا جدے نال فرشتے گلاں کرن جے او بی بی بڑی پاکے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن، ہائے کیا بات ہے آپ کی۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی آپ نے کہاں سے پڑھا؟ تو میرے صاحبوں محدثین لکھتے ہیں ایک دن نبی نے فرمایا جاؤ ذرا علی کو لے کے آؤ۔ اے بندہ مولا علی نو بلان گیا ہے، ایک ہی وند ہے، مولا علی دے گھر دا بوا کھلے ہے، اندر بندہ موجود کوئی نہیں، دانے پیندے نے پئے، بندہ موجود کوئی نہیں، چکی چل دی ہے پئی، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا نکلدا ہے پیا، بندہ موجود کوئی نہیں، چولہے دی ڈوری ہل دی ہے پئی، شہزادہ نیند کردا ہے پیا۔ اس بندے نے جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جلدی سے نبی کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ جی آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضور پاس بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، پاس بندہ کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، پاس بندہ کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے، شہزادہ سو رہا ہے۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو، میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، وہ آٹا اکٹھا کرنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ جھولا جھلانے والا تو جبریل ہے، اور جھولے میں میرا حسین ہے۔ ہم ہیں گدا رسول کے، ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ نہیں میں تھکی طبیعت میں اشعار ویسے نہیں پڑھتا، لیکن آپ میرے سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ جڑے سجدہ میں نوکروں ہاتھ کٹ کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے منبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ جو نوکر ہے علی کا، کاج کے کہو سبحان اللہ میرے ساتھ۔ مجھے ٹائم بھی بتا دیں کیونکہ نکلنا بھی تو ہے نا، آپ کی محبت میں ٹائم 11:06 ہو گئے بھائی، 11:06 اور 4 10 اور 5 9 11 منٹ میں آپ کے پاس ہوں۔ اور کوئی 11ویں والے بیٹھے نے
11ਵੀं पका रहे हैं ना, खिला रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह। 11वीं पका रहे हैं। बिस्मिल्लाह, क्या बात है। अगर आप थके नहीं तो इजाजत दें एक आयत और अली की शान में पढ़ लें। भाई बात कभी हुसैन की होगी, कभी अली की होगी, कभी ज़हरा की होगी। तो जब इनकी बात हो तो 7 सहाबा की होगी। सुन्नी रहे यार, देखो एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरे अजय, लो हम जरा ठहरे अजय। लो मैं ये खिताब का ये नुक्ता है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। पहले खिताब नहीं मैंने किया, पहले आपको जगाया है मैंने। अब जरा सुनना, ये वो खुश शाबाश जो शाबाश। भाई जरा सुनिएगा बेटा, बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, सुने थोड़ी देर और सुन लें। ए ओ खुशखबरी ये जेड़ी अल्लाह दिती है किन्ना नू नहीं, हुसैन दी मवद्दत है। इस आयत विच हुसैन दी मवद्दत है। ओनू अल्लाह ने आख्या ये खुशखबरी है। एक ही है, ठीक है। दिती किन्ना नू है? अपने। ओ कौन ने? आहो मैं वेखो जी, मैं करन लगा हां तुहाडे अल जेड़े आमानू ने। हुन एक मिनट सुनिया जी, आयत विच गल वे कि हुसैन की मवद्दत की खुशखबरी है मोमिनों के लिए। रुको, आयत भेजी अल्लाह ने, लाया जिब्रील, आई नबी की तरफ, शान हुसैन की। आयत किन्ने कली? जरा रिपीट करो, किन्ने कली? ठीक है, लाया जिब्रील, आई किसकी तरफ? रसूलुल्लाह की तरफ। बात आयत में किसकी है? हुसैन की। अब अपने पसंद के मौलवी को बिठा के पूछना, डॉक्टर शाह हुसैन ने एक पैगाम दिया है, आयत अल्लाह ने भेजी, लाया जिब्रील, आई रसूलुल्लाह की तरफ। बात इसमें हजरत हुसैन की है। अब हुसैन की मवद्दत जिन बंदों पे अल्लाह ने वाजिब की, जिन्हें अल्लाह ने मोमिन कहा, नबी के सामने बंदे कौन थे? नहीं, आप अभी भी चुप हैं, आप अभी भी चुप हैं। मैं कोई बातें कर रहा हूं, मैं कुरान समझा रहा हूं, अल्लाह का कलाम समझा रहा हूं। दोबारा सुनो मेरे बच्चों, आयत अल्लाह ने भेजी, लाया जिब्रील, आई रसूल की तरफ, शान हुसैन की। अब अपने पसंद के मौलवी को बिठा के पूछ, अल्लाह जिन्हें मोमिन कह रहा है, जिन पे मवद्दत वाजिब कर रहा है, उस वक्त नबी के सामने वो बंदे कौन थे जिन्हें अल्लाह ने मोमिन कहा? अब तुम दमिश्क राब्ता करो, शाम राब्ता करो, ईरान राब्ता करो, इराक राब्ता करो, अपने पसंद के मौलवी को पूछो, तुम्हें ये मुनाफिक मौलवी नहीं बताएंगे, तुम्हें डॉक्टर शाह हुसैन बताएगा। उन बंदों में से एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है। तुसी अजे भी चुप बैठे हो। एदा मतलब है हुसैनी पहले सहाबा है, जो नौकर है सिद्दीक का। गज के कहो सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करूं कुरान समझ आ रहा है। हुसैन की मवद्दत वो खुश खबरी है जो दी किने मोमिनों को। लो जी रुकिएगा, जरा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 लफ्ज हो गए भाई, 2 और हैं। 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं भाई। आमनू, मौला ये जो हुसैन वाले आमनू हैं, इनकी कोई निशानी तो होगी। अल्लाह फरमाए इनकी निशानी ये है, व आमिलु सालिहात, हुसैन वाले नमाजी हैं। लो जी कुरान मैंने बंद किया, बस इससे अगला लफ्ज मैं पढ़ूंगा। व आमिलु सालिहात, हुसैन वाले नमाज वाले, हुसैन वाले दाढ़ियों वाले, हुसैन वाले मुसल्ले वाले, हुसैन वाले तस्बीहों वाले, व आमिलु सालिहात, हुसैन वाले मस्जिदों वाले। इसका मतलब है वैसे लड़ना लुड़ना हमने किसी से नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं लड़ने का। वैसे कुरान बता रहा है, मिंबरों पे आके नशा करके सहाबा पे भौंकने वाले का हुसैन पीर ही नहीं, हुसैन तो पाकपतन वाले फरीद का पीर है, हुसैन तो लाहौर वाले हुजवेर का पीर है।
حسین بغداد والے غوث اعظم کا پیر ہے، حسین گولڑے والے مہر علی کا پیر ہے، حسین سلطان باہو کا پیر ہے۔ اب جو حسین کا مرید بیٹھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ لو جی بس آخری جملہ، بس اشارہ ہو گیا شاہ صاحب کی طرف سے، آخری جملہ، حسین نمازیوں کا پیر ہے۔ او بھئی دیکھو فیصل آباد والو، علی کا لال مسلح پہ ہے، نام زین العابدین ہے، علی کے بیٹے مسلح پہ، علی والے مسلح والے، علی والے کی پہچان مسلح، علی والے کی پہچان نماز۔ بس بھئی آ جاؤ، زین العابدین مسلح پہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں، شور مچ گیا، بس بھی بیٹا خاموش، شور مچ گیا، شہزادہ باقر کھوچ ڈگ پے نے، کھیل رہے سن، کھیل دے کھوچ ڈگ پے، علی دے پتر مسلح نہیں چھڑیا، علی والے مسلح نہیں چھڑ دے۔ فیصل آباد والو ساری نماز پڑھنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیر ہے بھائی بڑا شور کیا ہوا ہے، تواڈے ورگا سیانہ بندہ قریب ہو کے عرض کردا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، امام معاف کرے جے تواڈا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ حضور شہزادہ باقر کھیل دے کھوچ ڈگ پے نے، اسی بچا نہیں سکے، شہزادہ شہید ہو گیا ہے، تے حضور اساں آوازاں بڑیاں ماریاں نے۔ آپ فرماندے نے مینوں آواز کوئی نہیں آئی، میں مسلح تے ساں۔ ہائے ہائے مجھے آواز نہیں آئی، میں مسلح پہ تھا۔ اچھا حضور تے شہزادہ شہید ہو گیا، فرمایا کیویں؟ کھوچ ڈگ پیا، فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ فیصل آباد والو سارے بندے پیچھے کر کے زین العابدین اپنا چہرہ کھو کی طرف کر کے فرماتے ہیں اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہے۔ جدو فرمایا حیا کر علی دا پتر ہے، ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باقر کھیل دینے پئے، اپنے کھیل دے پتر نو چک کے سینے دے نال لا کے جدو سید کرول ٹورے نے نا، اے پنڈ دے بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی سانو بھی سمجھاؤ ایک ہی ہویا ہے، حضور ایک ہی قصہ ہے، حضور ایک ہی کہانی ہے۔ آپ آندے نے چپ کرو یار کوئی کسے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے، میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے والا منہ نہیں موڑیا۔ میں بڑے دکھے دل سے کہوں گا ہم نمازی نہیں رہے، میں بڑے دکھ سے کہوں گا جتنا کراؤڈ اس وقت فقیر کے سامنے ہے، کیا فجر کے وقت اتنا کراؤڈ ہوتا ہے؟ کیا ظہر کے وقت ہم مسجد میں جاتے ہیں؟ آپ کی فیکٹری کا آنر بلائے نا کہ میں نے انکریمنٹ لگانا ہے، بھاگے جاؤ گے، اس کے آنے سے پہلے پہنچو گے۔ تیری فیکٹری دا مالک بلائے تے بھجیا جائیں گا جیڑا کائنات دا مالک ہے۔ حیا علی الصلاۃ دن وچ 5 واری بلاندا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میرے بچوں ہم نمازی نہیں رہے، ہماری مسجدیں خالی، بس امام اور 2-4 بزرگ، بس 1 منٹ رکو، بس ٹائم تو مکمل ہے لیکن جاتے جاتے آپ کی تربیت کرتے جائیں گے۔ رکو، سورہ نور میرے سامنے ہے، رک کے بیٹا رک کے، 24 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد، کیا معنی ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ شاباش، یہ دا مطلب ہے فیصلہ آباد والیو مرد ہوئی ہے جنوں اللہ مرد کہے۔ او بھائی جنوں اللہ مرد کہے او دے مرد ہونے شک ہے؟ بولو تے صحیح نا، او مرد ہے۔ مولا کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تو مرد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو منع نہ کرے رب دی نظر وچ مرد ہے۔ اے دا مطلب ہے نمازی مرد نے۔ لو بھئی فیصل آباد والو روک کے سننا، اے دا مطلب ہے صبح صبح جدو آواز آوے نا حیا علی الصلاۃ تے او 70 سال دے بابے 75 سال دے بابے سردی اگوں آمدی ہے پئی کمب دے ہتھاں نال، وڈیرے بزرگ 85 سال دا بابا 95 سال دا بابا کمب دا پانی ول، اور فرمایا تینوں بابا نظر پہ آندا ہے مرد آ گیا ہے۔ ہائے ہائے غور ہی نہیں کیتا تساں، مرد آ گیا ہے۔ اے دا مطلب ہے اے ہن ذرا دھیان کریا جی، جدو آواز آئے حیا علی الصلاۃ جیڑا چلا گیا ہے او تے مرد، تے جیڑا 25 سال دا جوان 4 پائی نہیں چھوڑ رہا اس کی بلانے پہ
35 साल का जवान चारपाई नहीं छोड़ रहा, उसके बुलाने पे उसे क्या कहोगे फिर? मैंने नहीं कहना, खुद सोचो। अली वाला वो है जो मुसल्ले वाला है। अगर आप मुसल्ले पे नहीं आए, आपको हुसैन इब्ने अली से कोई प्यार नहीं। 5 वक्त नमाज अगर अदा नहीं कर रहे, अली के कुछ नहीं लगते। जुबान से नारे लगाने वाले को अली को जरूरत नहीं। अली को नमाजी मलंग चाहिए, अली को मुसल्ले पे आने वाला मलंग चाहिए, अली को शब्बीर का पैरोकार चाहिए। शब्बीर वो है, हलक पे तेग रहे, सीना पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। बस भाई मेरे बेटो, आस्ताना फकीर सजा है। बस गुफ्तगू तमाम हुई। बस ये 9 लफ्ज मुकम्मल हुए। कभी आए तो कुल ला अस्अलुकुम पे फिर बात करेंगे। बाबा जी तशरीफ फरमा सन ते मलंग बैठे ने ते बाबा जी कुरान पढ़ते सन पे। बाबा वो हुंदा जेड़ा कुरान पढ़े। हमारे बाबे मुफस्सिर, हमारे बाबे मुहद्दिस, हमारे बाबे फ़क़ीह, हमारे बाबे उलमा, हम इन बाबों से ताल्लुक़ रखते हैं। भाई समझ आ रही है? जवान बच्चों को बात की समझ आ रही है? हमारे बाबे पढ़े लिखे हैं, हमारे बाबे अपने वक़्त के मुफ्ती रहे हैं। बाबा जी कुरान पढ़ देने पे या अचानक क्या हुआ, आस्ताने का दरवाज़ा खुला हुआ था, एक जवान गुजरा, नज़र बाबे के चेहरे पे पड़ गई, बाबा जी की जवान पे पड़ गई। अब जब नज़र पड़ गई, ये जवान जेड़े कम आया सी कम भूल गया। बाबा जी दा चेहरा तकी जा रहा है। सारा दिन गुजर गया। इसका बाप इसे तलाश करता हुआ दरबार के सामने आया। वेख्या कि बच्चा दरबार दे बूहे अगे खड़ा है। पिछे जाके मोढ़े ते हथ रख के इस आवाज़ मारी, मादो। जिदो क्या ना मादो, बस सुन लिया जी, मादो। जी बाबा जी, बेटा सौदा लेने आए थे सुबह के, तो यहाँ पे दरबार के सामने। बाबा वो जो अंदर बाबा बैठा है जी, ये कौन है? और बेटा जैसे साढ़े गुरु जी, ये मुसलमाना दे गुरु। जिदो क्या ना मुसलमाना दे गुरु अपने बाप का चेहरा देख के मादो कहता है, अब्बा वैसे गुरु तो हमारे भी हैं, एक इड्डे सोने ने। पाक पतन जाओ, रोज़ा फरीद को देखो, हुस्न नजर आएगा। बगदाद चले जाओ, गौसे जिलानी, रोज़ा गौसे जिलानी देखो, हुस्न नजर आएगा। अभी उर्स गुजरा है दाता हुजवेर का। अच्छा ये रोजे बड़े प्यारे हैं, अगर अल्लाह मदीने बुला ले। भाई ऐसे ना करो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो तो सुभान अल्लाह कहो यारा। कोई मिसल ना जानी दी, नहीं थके हुए हैं छोड़े बाबा। कोई मिसल ना जानी दी, कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। हथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए, माजाग दे डोरे ने ते गल मोतियां दी गानियां। सारे नबियां दा पीर लगदा है, साडे दिल दा जानियां। अब भाई जो नबी का नौकर है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यार। बाबा ये गुरु कहा मुसलमानों के, बाबा इसका नाम क्या है? कहा लाल हुसैन। बस ऐवी 2 या 3 जुमले हैं, 2 या 3। लाल हुसैन। अच्छा बाबा तू घर चल तो मैं वापस आता हूं। नहीं नहीं बेटा साथ जाना होगा। अच्छा बाबा मैं कह रहा हूं ना तू घर चल। नहीं मादो घर चल। घर जाके जमीन पे बैठा के कहा बेटा उस दरबार नहीं जाना, हमारा तल्लक नहीं है उनसे, उधर नहीं जाना। जिदो कहना नहीं जाना, अपने प्यो दा चेहरा वेख के आंदा अब्बा जी रोज नहीं पर कदी कदी वो लो लग गई थी ना। बस आखिरी जुमला बेटा, बस आखिरी जुमला। जवान बच्चों बुजुर्गों की सोबत ना छोड़ो। ओ मेरे जवान बच्चों, आज के प्रोग्राम में जवान बच्चे ज्यादा हैं और मैं इशारतन बातें किया करता हूं, किसी पे अंगुश्ते तान मैंने कभी नहीं उठाए। दीन माहिरीने दीन से समझो। ये जो बुजुर्ग हैं, औलिया हैं, बाबे हैं, ये दीन के माहिर हैं। गैर मुतलका बंदा दीन ना समझाए। देखें मैं जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
میں ممبر پہ نہیں آیا, میں سافٹ ویئر پڑھاتا تھا, یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھاتا تھا. جب قرآن پڑھا, احادیث پڑھی, درسیات پڑھا, علماء کے پاس بیٹھے, اپنے ابا کے قدموں میں بیٹھے, دادا سے فیض لیا, نانا سے فیض لیا, پھر علماء کے پاس گئے, پھر مدارس میں گئے, پھر یونیورسٹی میں گئے, پھر ایم فل کیا, پھر تفسیر پہ پی ایچ ڈی کی. اب میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ بات آگے اب پہنچاؤں. اے میرے جڑے ہاتھ ویکو, دین بابیاں کو لو, پلمبراں کو نہ لو. اے مہربانی کرو, دین کے ماہرین سے دین لو. میں جڑے, میرے جڑے آپ دیکھو, مہربانی کرو. ہمارے بزرگ ماہرین دین تھے, ہمارے بزرگ ماہرین تفسیر تھے, محدثین تھے, فقیہ تھے, علماء تھے اپنے وقت کے. فرید الدین کی ایک کتاب کا ایک جملہ مولوی کی عقل میں نہیں آ سکتا. حضرت غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین اٹھاؤ, داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب اٹھاؤ, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے مفتی لیول کے بندوں کو کشف المجوب پہ تحقیق کروائی ہے, ایم فل سکالر بنے ہیں, پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں, بابوں پہ لوگ تحقیقیں کر رہے ہیں, تو بابوں پہ بھونک رہا ہے. ہمارے بابے فقیہ تھے, ہمارے بابے علماء تھے, متعلقین کو کی تربیت کیا کرتے تھے, قرآن و سنت کے ماہر تھے. تو مہربانی کریں, بابوں سے فیض لو. برِ صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا, میں پھر عرض کر رہا ہوں, برِ صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. برِ صغیر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد بابے ہیں. برِ صغیر میں اگر لا الہ کی آواز آ رہی ہے, پیچھے بنیاد معین الدین ہے, پیچھے بنیاد غوث اعظم ہے. دو بابے آئے ہیں مدینے سے. جوان نسل نے بابوں پہ بھونکنا شروع کر دیا, تو اس پہ کنٹرول کیا جائے. بابا, بس بھئی آخری جملہ بھئی, کوئی پیغام تھا جو میں نے دے دیا. جی بابا, نہیں جانا ہون اس دربار. انہیں کہ ابا جی کدی کدی, انہیں کھڑا ہو, دروازہ بند کر کے لاک کر کے اندر بند کر دیتا. بیٹا مادو تیرا کھانا پینا روٹی کپڑا ختم. انہیں کہ کوئی گل نہیں بابا. اندروں آواز آندی ہے, لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال. بھائی حسین حسین کرو بھائی, لال. بھائی ذکر حسین ہے نا, حسین حسین کرو, لال. مولا جڑا اچھی حضرت حسین دا نام لوے اونوں مدینہ وخا, لال. مولا جڑا اس تو اچھی بولے او دیاں پریشانیاں دور کریں, لال. مولا برکتاں دے حسین حسین کرن والے نو, لال. ایک باری پھر بولیا جے, لال. مولا اے ساری محفل مدینے جائے, لال. کڈو بار ہاتھ, لال. ایک باری پھر بولیا جے, لال. پھر بولیا جے, لال. سیدہ زہرا راضی ہو رہی ہے, کہو لال. پھر کہو لال. جڑا جنہ اچھی کرے اللہ نصیب اچھے کرے, لال. پھر کہو لال. لو بھائی فیصلہ باد والے جوم دے رہو. ایک دن آوازے لال حسین, دوجے دن آوازے لال حسین, تیجے دن آواز نہیں آئی. دروازہ کھولیا, مادو زمین تے پہ ہے, نبض تے ہاتھ لایا بند, دل تے ہاتھ لایا بند. ساری برادری کٹھی کر کے ساڑن واسطے ٹر پئے. بس آخری جملہ جے, جدو ساڑن واسطے ٹرے نے نا, تے لنگنا بابے دے بوے دے اگوں سی. لال حسین دی نظر پہ گئی. دعا کریا کرو نظر پہ جائے. نظر گئی پہ, آپ نے آواز ماری, اور ٹھہرو. جدو کہنا ٹھہرو, ڈر گئے, یرک گئے, رک گئے. کون ہے؟ یہ دا پیو دوروں ہی بول کے آندہ ہے, او یہ. جدو کہنا او یہ, لال حسین اپنے مریدہ مل وے کے اندنے, ساڈا مادو. ہائے ہائے, بس آخری جملہ دے رہے ہیں, بس بات ختم کر رہے ہیں. جدو کہنا ساڈا مادو, او کی کرن لگے ہو؟ میں کہا مر گیا تے ساڑن لگے ہیں. اور ٹھہرو. یہ ٹھہر گئے. لال حسین دو چار مریدوں پھڑ کے باہر جا کے فرماندے نے, او یار ٹھہرو, مر گیا ہے جی, ساڑنا جے نا جی, تے مریا ہی دے چھڈو. انہیں کہا جی ٹھیک ہے, مریا بابے دے عشق کے سے, بابا جی رکھ لو. بس بھائی بات ختم ہوئی. آپ فرماندے نے بھائی اندر لے آؤ. جب لال حسین کے سامنے مادو کی لاش سامنے رکھی گئی نا, لال حسین مادو وال ویکھی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے, تکی جا رہے نے, تکی جا رہے نے. ایک مرید قدمہ تے ہتھ لا کے اندر, حضور دے ال کی ویندے ہو؟ اوے آپ فرماندے چپ کر, ساڈے ال بڑا ویندا سی. بھائی کوئی بات کر رہا ہوں اشاروں سے اگر سمجھ آ رہی ہے. بس بھائی چھٹی کا ٹائم ہونے لگا ہے.
اچھا بالکل اسی طرح رہنا ہے, موومنٹ نہیں کرنی. میں نکل جاؤں گا, محفل جمی رہے گی, میرا بیٹا عبد خیال اپنے خیالات کا اظہار کرے گا, پھر آگے سلسلہ چلے گا. لو بھی آخری جملہ. آپ فرماندے نے گل سن بھائی یہ پیو کہڑا ہے, قریب آ کہندے جی میں واں. آپ آندے نے گل سن یہ میں رکھ لاں, آندا رکھ لو. آپ آندے نے دوجی واری لگا پوچھن یہ میں رکھ لاں, آندا رکھ لو. اور آپ آندے نے لال حسین تیجی واری پوچھن لگائی اے میں رکھ لاں, یہ منہ نکلیا رکھ لو. جدو انہیں تیجی واری کیا نا رکھ لو, لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اوے مادو جے لال حسین دے تے اٹھ پے. مادو اٹھ کے لال حسین دے قدمہ چ بہ کے آندا جدو اللہ ملدا اینا فقیراں چو ملدا, جدو اللہ اوے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گے ملہ پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرانا لبیا سجدے کر کر ہارے, رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچو قرآن سپارے. اوے بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا حسین تو تن منوارے. بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا پیر تو تن منوارے, جدو اللہ ملدا اینا فقیراں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں تک خطاب ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اگلے جو الفاظ ہیں ان پہ میں کبھی پھر آیا, سلطانی صاحب نے حکم دیا تو اس پہ گفتگو کریں گے. میں امید کروں میرے جوان بچے نمازی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, میں ذرا ان سے وعدہ نہ لیتا جاؤں. کھلے آسمان میں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دے, آئندہ پانچوں پڑھیں گے. 1 2 3 4 اللہ یہ تے ہون تے میں کاؤنٹ نہیں کر سکوں گا. کڈو پھر اچھے ہاتھ کرو. مولا پنج تن پاک دے نوکراں پنجے ہی پڑھاں گے. اچھی کہو انشاءاللہ, پھر کہو انشاءاللہ, پھر کہو انشاءاللہ. ہاتھ تھلے کرو. اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے تے اللہ اے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مظہر سلطانی صاحب کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے. میرے دوستوں کو اللہ شاد و آباد رکھے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ یوں ہی جمے رہیے گا تاکہ محفل آگے چلے.